نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ القیامہ سے متعلق آج ہمارا دوسرا درس ہے۔ اس درس میں شریک ہونے والے تمام حضرات اللہ سب کو قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین و دنیا کی ساری بھلائیاں نصیب فرمائے، دنیا آخرت کی ذلتوں سے محفوظ فرمائے۔ قیامت کا عقیدہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ گزشتہ درس میں میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان بالآخرہ اس کے 5 ارکان ہیں، اور ساتھ ہی میں نے یہ گزارش کی تھی کہ انشاءاللہ کل ان 5 ارکان پر بات ہوگی۔ آخرت کا جو ایمان ہے اور جو یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس کے 5 ارکان یہ ہیں۔ نمبر 1، ایمان بالموت، موت کے اوپر ایمان رکھنا۔ نمبر 2، ایمان بالبرزخ یا ایمان بالقبر، موت کے بعد قبر پر ایمان رکھنا، برزخ پر ایمان رکھنا۔ نمبر 3، ایمان بالحشر، یعنی بعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھنا۔ نمبر 4، حساب، جس کو ہم حساب کتاب کہتے ہیں، حساب پر ایمان رکھنا۔ اور نمبر 5، جزاء بعد الحساب، حساب کے بعد یا جنت ہے یا جہنم ہے، اس پر ایمان رکھنا۔ تو یہ 5 ارکان ہیں آخرت کے ایمان کے، قیامت کے ایمان کے۔ ان پر تھوڑی تھوڑی گفتگو آج کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا رکن ہے موت۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کے ساتھ کسی کو انکار نہیں، انکار کی گنجائش نہیں۔ مشرکین عرب جو قیامت کے منکر تھے، موت کو بہرحال وہ بھی مانتے تھے، کیونکہ اپنے سامنے مرتا دیکھتے جو تھے۔ ارشاد باری تعالی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کو ضرور چکھنا ہے، اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ کل من علیہا فان، ہر ایک نے فنا ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف تیرے رب کی ذات نے باقی رہنا ہے اور کسی نے باقی نہیں رہنا۔ کل شیء ہالک الا وجہ، ہر ایک چیز ختم ہو جانے والی ہے سوائے اس کی ذات کے۔ انک میت وانہم میتون، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی موت ہے، اور باقی کائنات والوں کو جو آپ کی مخالفین ہیں انہوں نے بھی مر جانا ہے، ان کو بھی موت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما کان محمد الا رسول وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل، فرمایا پہلے انبیاء بھی آئے اور چلے گئے، ایسے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی چلے جائیں گے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا، اور لوگوں اگر اس دنیا میں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا
تو رحمت کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ رہتے۔ 63 سال کے بعد جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر رخصت ہو گئے، معلومات دنیا میں کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ قرآن بیان کرتا ہے، اے انسان ایک دن تیرا آنے والا ہے، تیرے اوپر موت واقع ہوگی۔ اسی صورت میں آگے آ رہا ہے کلا اذا بلغت التراقی، انشاءاللہ تفسیر وہاں پہ عرض کریں گے۔ سورہ قاف میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان پہ موت کی سختیاں اور موت کی تلخیاں آتی ہیں نا، اس وقت انسان بے بس ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید۔ اے انسان جب موت تجھے آ کر دبوچے گی، ارے یہ وہ دن ہے جس سے تو بھاگنے کی کوشش کرتا تھا، آج بستر مرگ کے اوپر پڑا ہوا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، روح کھینچی جا رہی ہے۔ سورۃ الواقعہ میں اللہ فرماتے ہیں ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ اے دنیا والو، جس کی روح کو ہم کھینچ رہے ہیں اور نکال رہے ہیں، کسی کے اندر طاقت ہے تو اس جاتی روح کو واپس لوٹا کر دکھائے۔ کون لوٹا سکتا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکم تموتون کما تنامون، جیسے رات کو روزانہ سو جاتے ہو ایسی ایک دن ہمیشہ کی نیند سو جاؤ گے۔ موت کے وقت دو قسم کی حالتیں پیش آتی ہیں، ایک وہ بندہ جس کی موت کے وقت فرشتے آ کر جنت کی بشارتیں دیتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ موت کے وقت فرشتے آ جاتے ہیں تسلی دینے کے لیے اس بندے کو جس نے دنیا میں اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا اور پھر مرتے دم تک اس پر قائم رہا۔ اللہ تعالیٰ میں عقیدہ توحید پر موت تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرشتے آ کر کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کر نہ غم کر، وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون، جس جنت کا تذکرہ سنتا تھا، جس جنت پہ جانے کا وعدہ تجھے دیا جاتا تھا، آج اس جنت میں داخلے کا تیرا دن آ گیا۔ اللہ ہم سب کو ایسی موت نصیب فرمائے۔ اور دوسری موت مجرم کی موت، فرما حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب مجرم کو موت آتی ہے، جب کافر کو موت آتی ہے، جب رب کے باغی کو موت آتی ہے تو کیسی آتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یضربون وجوہہم وادبارہم، میرے فرشتے آ جاتے ہیں، چہرے پر بھی مارتے ہیں، پیٹھ پر بھی مارتے ہیں، اور روح حلق پہ آ کر جب روک لی جاتی ہے پھر فرشتے کہتے ہیں اینما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ کہاں گئے جن کو تو پکارا کرتا تھا اللہ کے علاوہ؟ جب فرشتوں کی مار پڑتی ہے تو چیخ کر بندہ کہتا ہے قال رب ارجعون، میرے پروردگار مجھے تھوڑی مہلت عطا کر دی جائے۔ ارے ہم نے تو تجھے بڑی مہلت دی تھی، 50 سال تو نے گزارے، 70 سال تو نے گزار ڈالے، اب کس کام کے لیے مہلت مانگتا ہے؟ بندہ کہے گا لعلی اعمل صالحا، میں نیک اعمال کرنا چاہتا ہوں، فیما ترکت، جو اس سے قبل میں نے چھوڑ رکھے تھے، اب توبہ کرنا چاہتا ہوں، نیک بننا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے کلا، ہرگز تجھے مہلت نہ دی جائے گی، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا،
جب موت کا وقت آ جائے پھر ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں مؤخر کیا جائے گا۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں جب موت آئے گی نا، انسان کہے گا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تھوڑی سی مہلت، کیوں؟ فاصدق واکم من الصالحین، تاکہ میں صدقہ کر لوں اور نیک بن جاؤں۔ دنیا میں بخل کرتا رہا، اب صدقہ کرنے کا شوق چڑھا ہے، فرمایا نا اب وقت ختم ہو گیا۔ تو یہ دو قسم کی موتیں آئیں گی، اور اس موت کے لیے ہم سب نے تیاری کرنی ہے، کیونکہ موت سے پہلے موت کی تیاری کی جاتی ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری موت ایمان پر آئے اور سجدے کی حالت میں آئے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے، سجدے کے لیے بلایا جاتا ہے، وہاں ہم جانا نہیں چاہتے، تو کیسے آئے گی موت سجدے میں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا اللہ میں سجدے کی حالت میں اچھی موت مرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، موت سے پہلے فرما بردار بن جا، تیری موت اچھی آ جائے گی۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہی نصیحت فرمائی، موت سے پہلے فرما بردار بن جاؤ، تب موت ایمان پر آئے گی، اللہ میں نصیب فرمائے۔ تو ایمان بالآخرت کا پہلا رکن موت، دوسرا رکن اس کا کیا ہے؟ قبر، برزخ، موت کے بعد والے حالات۔ فرماتے ہیں ثم اماتہ فاقبرہ، ہم نے موت دی انسان کو پھر اس کو قبر دی۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی قبر کے پاس جاتے زاروں قطار رویا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا عثمان جنت کا تذکرہ ہو، جہنم کی ہولناکیاں بیان ہوں، تب آپ کو اتنا رونا نہیں آتا، لیکن جب قبر کا تذکرہ آتا ہے آپ زاروں قطار روتے ہیں۔ کہا تمہیں معلوم نہیں قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، یہاں سے بندہ کامیاب ہو گیا تو باقی منازل آسان ہوں گی، جو یہیں پکڑا گیا اس کے لیے باقی منزلیں تو اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گی۔ فرمایا کرتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی سنی ہے کہ میں نے کوئی منظر قبر کے منظر سے زیادہ ہولناک نہیں دیکھا۔ اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ تو دوسرا درجہ، دوسرا رکن کون سا ہے؟ قبر۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان والوں کے پاس آ کر رک گئے اور فرمان لگے یا اہل التراب یا اہل الوحشہ یا اہل الغربہ، اے مٹی کے نیچے پڑے ہوئے انسانوں، اے وحشت اور تنہائی کے اندر گرے ہوئے لوگوں، اے سفر پہ روانہ ہونے والوں، کل تو مٹی کا ایک ذرہ کپڑوں پہ برداشت نہیں ہوتا تھا، آج منو مٹی کے نیچے کیوں چپ کر کے سو گئے ہو؟ کل تو وحشت اور تنہائی کی وجہ سے اکیلے گھر کے اندر نہیں سوتے تھے، آج جنگل میں چھوٹی سی قبر کے اندر کیوں سو گئے ہو؟ کل تم سفر پہ جایا کرتے تھے، واپسی کی تاریخ بتا دیا کرتے تھے، اگلے سال آؤں گا یا 2 سال بعد آؤں گا، آج تو تاریخ بتائے بغیر ہی ایسے سفر پر روانہ ہو گئے ہو، گھر والوں نے واپسی کی امیدیں توڑ ڈالی ہیں۔ پھر فرمانے لگے میں علی تمہیں بتاؤں کیا ہوا تمہارے دنیا سے آنے کے بعد؟ اما الدور فقد سکنت، گھروں کے اندر اور لوگوں نے ڈیرے ڈال لیے، وہ جو تمہارے گھر تھے اور لوگوں نے قبضے کر لیے۔ اما الاموال فقد قسمت، جو تمہارے مال تھے وہ لوگوں نے بانٹ لیے۔ اما الازواج فقد نکحت، تمہاری بیویوں نے اور شوہر کر لیے۔ یہ تو دنیا کے حالات ہیں، کچھ قبر کی حالت تو بتاؤ، قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا لو اذن لهم بالکلام لقالوا ان خیر الزاد التقوی، اگر ان کو
کلام کرنے کی اجازت ہوتی تو یہ کیا کہتے؟ علی چھوڑ دنیا کے مکانوں کے تذکرے، چھوڑ دنیا کے رشتوں کے تذکرے، چھوڑ دنیا کے پیسے کے تذکرے، قبر کے اندر رب کا ڈر کام آتا ہے اور کوئی چیز کام نہیں آیا کرتی۔ تو دوسری منزل، دوسرا رکن وہ ہے قبر۔ تیسرا رکن جی حشر، قبر سے اٹھنا۔ فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، سور پھونکا جائے گا، سب قبروں سے اٹھ کر محشر کے میدان کی طرف جا رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحشر الناس یوم القیامہ حفاۃ عراۃ غرلا، قیامت والے دن کسی کے سر پہ پگڑی کوئی نہیں، پاؤں کے اندر جوتا کوئی نہیں، حتیٰ کہ بدن کے اوپر لباس بھی کوئی نہیں، بغیر ختنے کے ایسے ہی سارے محشر کے میدان میں اکٹھے ہو رہے ہوں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا، اللہ کے محبوب مرد عورتیں سب اکٹھے ہوں گے بغیر لباس کے؟ آپ نے فرمایا عائشہ وہ دن اتنا شدید ہوگا کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت تک نہیں ہوگی۔ تو تیسرا رکن حشر۔ سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں انسان کو دیکھو، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، انسان کہتا ہے کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو جب وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، بتا دیجئے وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ اپنی ہر مخلوق کو، اپنی پیدا کردہ ہر تخلیق کو جاننے والا ہے۔ تو تیسرا رکن حشر۔ چوتھا رکن حساب، محشر کے میدان میں حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ اللہ، اب وہاں پہ کئی گروہ بن جائیں گے۔ ایک وہ گروہ ہوگا جس کو بغیر حساب کتاب کے دوزخ کا راہ دکھا دیا جائے گا، یہ کفار اور مشرکین ہوں گے۔ فَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا جنت کو اس پر حرام کر دیا گیا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اس کو باہر سے لے جاؤ دوزخ کی طرف۔ احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فہدوہم الی صراط الجحیم، جاؤ جاؤ ان کو دوزخ کے راستے پر لے جاؤ۔ ایک یہ گروہ بغیر حساب کتاب کے دوزخ، دوسرا وہ گروہ جو بغیر حساب کتاب کے جنت۔ یہ اکثر فقراء مساکین ہوں گے جنہوں نے رب کی رضا کی خاطر رب کی راہ میں بڑے دکھ برداشت کیے، جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ آگ کے انگاروں پہ لیٹ گئے، فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے ان کا اجر دیا جائے گا۔ تیسرا گروہ جن کو اللہ نے مال دیا لیکن اس مال میں سے انہوں نے اللہ کو خوب راضی کیا، غنی لیکن شاکر۔ ھذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب، یہ بھی جائے جنت میں۔ تیسرا حساب ہوگا ان مومنین کا جن سے غلطیاں تو ہوئیں لیکن توبہ کی ساتھ، ان کا حساب آسان ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، ان کا حساب آسان ہوگا، اس لیے دعا بھی پڑھنی چاہیے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان حساب فرما دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا کہ آپ نے فرمایا من حوسب عذب، جس کا حساب کتاب شروع ہوا اس کو تو سزا ملے گی۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کا حساب بڑا آسان ہوگا، اور آپ فرماتے ہیں کہ جس کا حساب شروع ہو گیا اس کو تو عذاب بھی ہوگا۔ فرمایا عائشہ آسان حساب یہ ہے کہ اس کے اعمال نامے کو پیش کیا جائے، رب رحمت کی نگاہ ماریں اور کہیں جا تجھے معاف کر دیا۔ اور چوتھی قسم ان لوگوں کی ہوگی جو مجرمین ہیں، گناہ گار ہیں، کافر تو نہیں لیکن ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا اور سزا بھی بھگتنی پڑے گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔
ان کو جب حساب کے لیے بلایا جائے گا، مال نامے دیے جائیں گے، وہ چیخیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا مال نامہ دے دیا گیا، اس نے تو میرا چھوٹا بڑا کوئی گناہ بھی نہیں چھوڑا۔ تو یہ چیخ رہا ہوگا کہ حکم ہوگا اس کو پکڑ لو، زنجیروں میں جکڑ کے دوزخ میں گھسیٹو، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ چوتھا رکن ہے حساب کا۔ اور پانچواں اور آخری رکن ہے جی جزا بعد الحساب، اس کے بعد یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ ایک وہ گروہ ہے جس کو لباس بنایا جائے گا آگ کا، وَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنَ النَّارِ، دوزخ کی آگ کا لباس، جیسے قمیص بندے کو پہنائی جاتی ہے یوں آگ کی قمیص، آگ کی شلوار، آگ کے دستانے، آگ کی جرابیں، آگ کے بوٹ، یہ سارا لباس۔ والذین کفروا قطعت لهم ثیاب من النار، پھر اسی پر بس نہیں، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اوپر سے کھولتا ہوا پانی بھی پلٹا جائے گا۔ ولہم مقامع من حدید، لوہے کے ہتھوڑوں کے ساتھ پٹائی بھی ہوگی۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، تھور کا کانٹے دار وہ بد مزہ درخت کھانے کے لیے بھی دیا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ذریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ بھوک سے کام آئے گا نہ جزو بدن بنے گا۔ ایک تو یہ طبقہ ہے، اور دوسرا جن کو جنت کی نعمتیں عطا کر دی جائیں گی۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، شربت پلائے جا رہے ہیں، کبھی تسنیم کے جام، کبھی کافور کے جام، کبھی جنت کے اندر اس سفید چشمے کا شراب بیضاء لذۃ للشاربین، اور کبھی وسقاہم ربہم شرابا طہورا، کبھی اللہ خود ان کو شراب پلا رہے ہیں، کبھی رب اپنا دیدار کرا رہے ہیں، کبھی سلام دیے جا رہے ہیں، جنت کی ساری نعمتیں ان کو دی جا رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا والو لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھا کے کہتا ہوں قیامت ضرور آئے گی اور یہ سارے حالات ضرور آئیں گے۔ تو میرے معزز سامعین و ناظرین، اللہ ہم سب کو محشر کی گرمی سے، موت کی تلخی سے، قبر کے عذاب سے، اور اسی طرح حشر کی مشکلات سے، اور حساب والے دن کی سختیوں سے، اور اس کے بعد جہنم کے عذاب سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ 5 ارکان ہیں جس کو ایمان بالآخرت کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان 5 موقعوں پر سرخ روح فرمائے۔ میرے جتنے بھی ساتھی سننے والے ہیں، اللہ تعالی سب کو میرے سمیت ان تمام مواقع پر، خاص کر ان 5 موقعوں پر اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں آخرت کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔